یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط دوسرا باب پہلا یوحنا دوسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں اور اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سامان کے بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور آ کر تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو نے صحت اور تندرستی عنایت کی اور یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے مقدس گھر میں تیری آواز کے شنوا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ خداوند میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، اس لیے تو جلال کا بادشاہ ہے۔ اور خداوند، حاضرین میں سے ایک ایک کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور آج جن مقاصد کے لیے آئے ہیں، جو ان کی ضروریات اور جو مشکلات اور تکالیف ہیں، آج وہ سب ان بدنوں سے جاتی رہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے طرز عمل اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی۔ آج کا مضمون ہے طرز عمل اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں پر نظر کرتے ہیں تو بعض ایسے لوگ ہیں جن کے حالات بڑے خراب، بعض ایسے جن کے حالات ان کے کنٹرول سے باہر، اور بعض ایسے افراد دیکھتے ہیں جن کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہ زندگی
اور زندگی کی تمام ان رعنائیوں اور کشش سے لا علم اور دکھ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ زندگی بے معنی سی، بے کیف سی، بے مقصد، اور وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس زندگی سے مطمئن نہیں، اس لیے کہ ان کی کوششوں کے باوجود، ان کی جہد مسلسل کے باوجود ان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے، اور اب وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور انہوں نے حالات کی تبدیلی کے لیے عقلی اور علمی اور ہر طرح کے منصوبے بنائے، لیکن وہ سارے فیل ہو گئے، اور حالات جو کہ تو رہے یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئے، اور ان حالات میں ان کو آنسو، دکھ، بیماریاں، ٹینشن اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، خاندانی، معاشی، معاشرتی، اور ان مسائل کے انبار تلے دب کر وہ سسکتے، آہو نالا کرتے، اشک بار ہوتے، اور ان کے دل نہایت رنجیدہ اور غم اور دکھ کی شدت سے نڈھال، اور وہ سوچتے ہیں کہ حالات شاید ایسا کرنے سے بدل جائیں گے، یہ کچھ کرنے سے بدل جائیں گے، یہاں جانے سے بدلیں گے، یا وہ کچھ لانے سے بدلیں گے، لیکن ان کی ساری کوششیں اور ان کو بتانے والوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، اور ان کے حالات بد سے بدتر، خراب سے خراب تر، اور مصیبت اور دکھ میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن آج خدا آپ کے حالات کو بدلے گا، آپ کے بدن سے دکھ اور تکالیف کو دور کرے گا۔ اب آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے حالات بدلتے ہیں، اور ہم اس مضمون پر غور کریں گے، طرز عمل اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی۔ جب آپ کا طرز عمل کرنے کا طریقہ، وے آف ایکشن آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے، اور طرز حیات، وے آف لائف جب آپ کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، تو مسائل اور حالات آپ کی زندگی میں نہیں رہتے۔ اب حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اگر آپ بیمار ہیں تو شفا کے لیے، اگر بدحال ہیں خوشحالی کے لیے، بدحالی ہے حالات کی، اور ان حالات کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو کیا سٹیپ لینا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، دیکھیں پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اب جب آپ خدا کے حکموں اور ان کی تابعداری کی خواہش رکھتے ہیں، اور آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ حالات کو بدل لیں، یا آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں، یا آپ کے حالات بالکل یکسر تبدیل ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو اپنے عمل پر غور کرنا ہے، طرز عمل کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ تبدیلی لانا ہے کہ میں خدا کے حکموں پر عمل کروں گا۔ اگر آپ نے صرف پڑھا ہی ہے، آپ نے صرف سنا ہی ہے، آپ نے صرف اسے جانا ہی ہے، لیکن اگر عمل نہیں کیا، اگر عمل کرنے کی خواہش آپ میں پیدا ہوتی ہے
لیکن اگر آپ سوچتی ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ عمل کرنا مشکل ہے، آپ سوچتے ہیں حالات اتنے خراب ہیں، میں کیسے عمل کروں، کیسے کلام پر چلوں، کیسے خدا کے حکموں پر عمل کروں، اور حالات ایسے ہیں کہ مشکل ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر مشکل اور بڑھ جائے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر عمل کرنے کا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے، اب اس میں کوئی خارجی عمل نہیں، کوئی خارجی قوت نہیں، کوئی خارجی آپ کو گائیڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو خود اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے کہ میں کیسے عمل کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کے اندر خواہش اور ڈیزائر اور وش پیدا ہوتی ہے اور آپ سوچتی ہیں یہ سوچتے ہیں میں نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، آپ یہ مصمم ارادہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں جی مشکل ہے اس پر چلنا، کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کتنے مشکل ہے، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، چرچ آنا ہے ہم کیسے آئیں، کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم، پھر کچھ اور پرابلمز، پھر لباس کا مسئلہ، کپڑے استری نہیں ہیں اور بجلی کا بل نہیں دے پائے، لائن کٹ گئی ہے، اب کیسے آئے، اور کتنی مشکلات ہیں، اور پھر ایسے مسائل ہیں کہ مشکل ہے، میں عمل نہیں کر سکتا، خدا کے گھر آ نہیں سکتا، اس کا کلام سن نہیں سکتا، مشکل ہے۔ لیکن جب آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، آپ یہ فیصلہ کر لیں گے میں نے اپنے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، جب آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، خدا کے حکموں کی اطاعت کی خواہش، خدا کے حکموں کی تابعداری کی خواہش، خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلنے کی خواہش، جب اس کے کلام کی تابعداری کی خواہش آپ میں پیدا ہوگی اور آپ ڈیسیشن لیں گے میں نے عمل کرنا ہے، میں خدا کی بات پر عمل کروں گا، میں نے عمل کرنا ہے، اور جو خدا فرماتا ہے اسے میں نے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے، اور اس کی مرضی اور اس کے آئین اور اس کے احکام کے تابع ہونا ہے۔ جب آپ یہ ایک مضبوط فیصلہ کرتے ہیں، وہاں سے آپ کے حالات کا تبدیلی کا نقطہ آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابھی ایمان نہیں رکھا کہ میں نے ایسا کرنا ہے، آپ کے لیے حالات تبدیل ہو جائیں گے، سچویشن بدل جائے گی، اس لیے کہ جس کے حکموں کی تابعداری کا آپ فیصلہ کرتی ہیں یا کرتے ہیں وہ خدا قادر ہے جو سب کچھ کو بدل دیتا ہے۔ لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ لیکن اگر پہلا یوحنا 2 اس کی 3 آیت، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اب اگر عمل نہیں کریں گے، بے شک ہم دعویٰ کرتے رہیں ہم خدا کو جانتے ہیں، آپ دعویٰ کرتی رہیں آپ خدا کو جانتی ہیں، آپ دعویٰ کرتے رہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے آپ کے اس بات کا کہ آپ خدا کو جانتے ہیں، اس کا اس سے تعین ہوتا ہے کہ آپ اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ صرف سنتے ہی ہیں، محض سنتے ہی ہیں، تو طرز عمل، اب آپ کے عمل کا طرز بدلا اور اس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا، اور جب آپ کی زندگی بدلی تو آپ کے حالات بدل گئے۔ عزیزو، طرز عمل سے طرز حیات کی تبدیلی اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی، اب یہ 3 دائرے ہیں، طرز عمل اور طرز حیات اور حیات کی تبدیلی۔ جب آپ کا طرز عمل بدل جاتا ہے، آپ کا طرز حیات بدل جاتا ہے، اور جب آپ کا طرز حیات بدلتا ہے، آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں 2 تیموتھیوس 2 اور اس کی 19ویں آیت۔ 2 تیموتھیوس 2
اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ اب آپ نے خدا کے حکموں کو مانا، عمل کیا، اور آپ نے خدا کا نام لیا، اور جب آپ نے خدا کا نام لیا اور جب آپ خدا کے ہو گئے، آپ کا طرز عمل بدل گیا، پھر آپ کی زندگی پر اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ نے خدا کو پہچان لیا اور آپ اس کا نام لیں گے۔ پھر ہر کام کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے آپ خدا کا نام لیں گے کہ بس میرا خدا مجھے شفا دے سکتا ہے۔ آپ حالات کی تبدیلی کے لیے اس کا نام لیں گے کہ خدا اس بے روزگاری سے چھڑا سکتا ہے۔ آپ نام لیں گے خدا مجھے اولاد بخش سکتا ہے، اور اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اس نام سے سب کچھ ظہور میں آتا ہے۔ اور یہ نام آپ لیں گے اگر آپ کا طرز عمل تبدیل ہو گیا ہے، آپ کا انداز فکر تبدیل، آپ کا طرز عمل تبدیل، اور پھر آپ کا طرز حیات تبدیل، اور آپ ہر معاملے میں پھر خدا کا نام لیں گے۔ اگر حالات بڑے بھی خراب ہیں، کہیں گے بھائی جی حالات آپ کے بڑے خراب، کہیں گے یسوع مسیح کا شکر ہو، جس حال میں بھی رکھے آپ اس کا نام لیں گے۔ اب جب آپ نے نام لیا تو وہ آپ نے نام کی قدرت سے آپ کے حالات کو بدل دے گا، اس لیے کہ آپ کا بھروسہ، آپ کا انحصار جس کا نام لیتے ہیں، آپ کا اس پر بھروسہ ہے، آپ کا توکل اس پر ہے، اور آپ کا اب عمل اس کی مرضی کے تابع ہے، اور جو وہ فرماتا ہے اس میں اور آپ کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی ہے۔ اس سے فرمایا آپ نے کیا، اس سے کہا آپ نے عمل کیا، اس سے آپ نے کلام میں بیان کیا، آپ اس سانچے سے ہٹتے نہیں، اور پھر آپ کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا لائف سٹائل چینج ہوگا، اب آپ خدا کے گھر آتے، خدا کے قدموں میں جھکتے، خدا کی آواز سنتے، خدا کے خادموں سے ملتے، آپ کے لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا۔ پہلے مزاروں پر جاتے، پہلے آپ جادوگروں کے پاس جاتے، اب آپ کا طرز حیات چینج، اور جب طرز حیات چینج، اب خدا آپ کے حالات کو بدلے گا، خدا آپ کے حالات کو چینج کرے گا، پھر دکھ سے آپ کو سکھ میں لے آئے گا، پھر موت سے زندگی میں لے آئے گا، پھر بیماری سے شفا میں لے آئے گا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ چینج ہوگا، لیکن آپ نہیں کرنے والے بلکہ آپ کا اور میرا خدا ان حالات کو بدلنے والا ہے، اور وہ چینج کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے کہ یہ اس کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہ ناراستی سے باز رہتے ہیں۔ یہ بھی خاص بات ہے طرز عمل کی تبدیلی میں کہ ناراستی سے باز رہتے ہیں۔ اب اس ناراستی کے کاموں کے ساتھ ری اٹیچمنٹ نہیں کرتے، پھر دوبارہ وابستگی نہیں کرتے، پھر دوبارہ اس سے ان باتوں سے اتفاق اور اتحاد نہیں کرتے جو خدا کے کلام کے متصادم اور متضاد ہے، پھر ان باتوں پر نہ عمل کرتے بلکہ صرف اپنے منجی خدائے اقدس اور ابن خدا مجسم خدا یعنی خدا کے بیٹے یسوع کے احکام اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اور پھر خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں قوت بخشتا ہے، اور پھر حالات بدلتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی سے نشہ جاتا رہتا ہے، لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ شراب خانے کی بجائے خدا کے گھر کی طرف آئیں گے، پھر آپ بدی کی بجائے پاکیزگی کی طرف آئیں گے، ناراستی کی بجائے راستی کی طرف آئیں گے، آپ کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا، اور پھر آپ ان باتوں کو جو خدا کے کلام سے متصادم اور منافی ہیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور سب اس کو ویزیبل ہوگا
اور آپ دیکھیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ اب اس کا طرز عمل چینج ہے. لیکن اگر صرف طرز فکر چینج ہے لیکن طرز عمل چینج نہیں، باتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن کرتے وہی بری باتیں، اور ایسے میں حالات بگڑتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ طرز حیات کی تبدیلی سے، جب آپ کے طرز عمل سے طرز حیات بدل جائے تو پھر طرز حیات کی تبدیلی سے حالات تبدیل. اور کیسے تبدیل؟ طرز حیات کی تبدیلی سے دکھ کا خاتمہ، دکھوں اور پریشانیوں سے خدا آپ کو چھڑائے گا، اور پھر خدا آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لائے گا. عزیزو، جو کوئی خدا کا نام لیتا ہے، ناراستی سے باز رہتا ہے، تو ابلیس کے تمام منصوبے جو اس کی زندگی کے لیے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع کے ساتھ وابستگی اور رفاقت کے باعث وہ شخص اپنے حالات کو تبدیل دیکھتا ہے. اس لیے کہ ابلیس جو حالات کو اور خراب کرنے کے لیے زور لگاتا ہے، لیکن ہمارا خدا اس سے زور آور ہے، اس لیے کہ اس نے اژدہا کے سر کو کچلا ہے. اور اس لیے اب حالات بدلیں گے، حالات کی تبدیلی ہوگی، اور یہ تبدیلی کلام خدا پر عمل کرنے سے ممکن ہے. اور یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے، آپ کتنی بھی بڑی فلسفی لے آئیں، کتنی بڑی ڈاکٹرین لے آئیں، کتنے بڑے مدبر یا مفکر کو لے آئیں، اور کتنے بڑے آپ شخصیات کو لے آئیں، کوئی تبدیلی حالات میں نہیں ہو سکتی. لیکن تبدیلی ہو سکتی ہے جب آپ کا طرز عمل بدل جائے اور طرز حیات چینج ہو جائے، اور طرز حیات کی تبدیلی سے آپ کے حالات ایک دم بدل جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا. آنسو تھم جائیں گے اور بے بیان خوشی آپ کے چہرے پر نظر آئے گی، اس لیے کہ خدا آپ کے حالات کو تبدیل کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت. ہمارا مضمون ہے طرز عمل اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی. عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے. اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو. بے دل نہ ہو. کئی دفعہ اس لیے طرز عمل نہیں بدلتا، کلام سنا، کہا بس یہ تو سب میرے خلاف ہے. کسی نے نصیحت کی، کہا بس یہ تو میرے خلاف ہے. کسی نے کوئی کہا، اور کسی نے اگر اپنی طرف سے کہا تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے کہنے کی بیس خدا کا کلام ہے تو پھر بے دل نہ ہو اس تنبیہ سے. خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدلے تو پھر خدا کی تنبیہ سے بے دل نہ ہو، اور اس ملامت سے شرمندگی نہیں بلکہ اس ملامت سے آپ کے لیے حالات کی تبدیلی ہوگی. اس لیے آپ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں گے، اپنی ان حرکات اور باتوں سے جو خدا کے آئین کے برعکس ہے، آپ ان باتوں کو ترک کریں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. اب آپ کا طرز عمل بدل گیا، اور طرز عمل کی تبدیلی سے اب آپ کا زندگی کا انداز بھی بدل گیا، اور اس سے حالات بدل گئے. ایک شخص وہ کبھی خدا کے گھر نہیں آتا تھا، اور کبھی خدا کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، نہ وہ سنتا تھا نہ عمل کرتا تھا. پھر اس کی زندگی میں مصیبت آئی. جو مصیبت آئی، اور اتنی زیادہ مصیبت آئی کہ وہ خدا کے گھر آیا. جب خدا کے گھر آیا
اسے خدا کے کلام کو سنا, اور جب کلام کو سنا اب اسے روز آنا شروع کر دیا. اب کبھی جو نہ آتا تھا اس کی زندگی میں تبدیلی آئی, اب روز آنے لگا. جو کبھی کلام نہ سنتا تھا اب روز کلام سننے لگا, اور جو کچھ کلام سنتا اس پر وہ عمل کرتا, اور جب عمل کرتا اب اس کی زندگی میں تبدیلی. اور جب اس کی زندگی میں تبدیلی آئی تو دکھ ابھی تھا, لیکن اب وہ اس دکھ سے دکھی نہیں تھا, بلکہ اس دکھ میں بھی وہ اپنے خدا کے قدموں میں جھکتا, کہتا کہ اچھا دکھ ہے لیکن ہمیں اس کی کیا پرواہ, میرا یسوع میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اور وہ دعا کرتا میکسیمم ٹائم, خدا کے گیت گاتا اس کی حمد کے. اب اس کا طرز حیات بدل گیا, اور جب طرز حیات بدل گیا خدا کے گھر اور آنا شروع ہوا. خدا نے اسے دیکھا اور خدمت بخشی اور اسے خدمت میں لیا. اب تو اس کے حالات ہی بدل گئے. وہ جو کبھی ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتا, جس کا بدن دکھ سے تڑپتا, لیکن اب لائف سٹائل چینج ہو گیا. اب خدا کی آواز کے شنوا ہوا, زندگی بدل گئی. اب جب زندگی بدل گئی اب پہلے وہ اپنے گھر میں پڑا رہتا اور وہ باتیں جو شیطان کو پسند ہے وہ کرتا, اور مسیح کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا, تو اس کی زندگی میں دکھ اور دکھ تھا. لیکن جب اس نے طرز عمل کو بدلا, اس کا طرز حیات بدل گیا, تو پھر وہ ابلیسی قوتیں جو اس کے بدن میں آتی وہ اس کے قریب بھی نہ جانے پائی, اور اس کے حالات بدل گئے. جو پیسہ ڈاکٹرز پر لگتا اب وہ خدا ان کے کاموں کے لیے دینے لگا. اب خدا لکھا دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے, اب اسے ملنے لگا. لائف سٹائل چینج ہو گیا. اب ایک طرف بیماریوں پر پیسہ نہیں جا رہا, دوسری طرف خدا اس کو اور دے رہا, اور اس کا نتیجہ نکلا مالی خوشحالی. اور وہ بدحالی تھی, حالات خراب تھے. عزیزو, طرز عمل کی تبدیلی سے طرز حیات کی تبدیلی, اور طرز حیات کی تبدیلی سے خود بخود آپ کے حالات ہی بدل جائیں گے. نہ خوشگوار حالات خوشگوار بن جائیں گے. دیکھیں میرے ساتھ, پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. اب غور کریں اس آیت پر, میں دوبارہ پڑھتا ہوں. پہلا یوحنا 3 باب 14ویں آیت, ہم جانتے ہیں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. اب کتنی بڑی چینج آ گئی, کتنی بڑی تبدیلی آئی. موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. کیسے؟ طرز عمل بدل گیا. پہلے بھائیوں سے نفرت, اب طرز عمل چینج, بھائیوں سے محبت. اب بھائیوں سے مراد جو ہے نا, صرف یہی نہیں جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ آپ کا بھائی ہے, بلکہ یہ جنرلائزڈ ہے. جیسے اچھے پڑوسی میں اور نیک سامری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اس کو بھائی جان کر جو سلوک اپنے سگے بھائی سے کریں گے, جو مہربانی اپنے سگے بھائی سے کریں گے, وہی اس سے کرتے ہیں. اور پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے. پہلے صرف بھائی سے پیار, باقی سے دشمنی, باقی کو نقصان اور بھائی کو فائدہ. لیکن اب آپ وسیع اپروچ کریں گے اور کلام پر عمل کریں گے. اب آپ نے عمل کیا, مسیح نے درس دیا کہ دوسروں سے محبت رکھنا ہے. آپ نے اس درس کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا. جب آپ نے عمل کیا تو آپ موت سے نکل کر
زندگی میں داخل ہو گئے. طرز عمل کی تبدیلی سے آپ کا طرز عمل بدلا. اب آپ بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. اب جب بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں, پہلے نفرت رکھتے تھے, اب آپ کا طرز حیات بدل گیا. اور جب طرز حیات بدل گیا تو آپ کے حالات بدل گئے. موت سے نکل کر آپ زندگی میں داخل ہو گئے. اور لکھا ہے کیونکہ ہمیشہ ریزن ہے, سبب ہے کہ کیا سبب ہے کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوئے. کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. اب دوسروں سے اگر نفرت, دوسروں سے حسد, دوسروں سے مخاصمت اگر آپ کے دل میں یہ ہے, آپ کے حالات نہیں چینج ہوں گے. لیکن آپ مسیح کے درس کو قبول کریں, مسیح کی تعلیمات کو قبول کریں اور آپ ان سے محبت کرنا شروع کریں. وہ نفرت کریں, آپ محبت کریں گے. وہ آپ کو دکھ دیں, آپ ان کے لیے سکھ کی دعا کریں گے. لیکن اگر آپ کو یہ کہیں گے یہ میری اس جٹھانی نے کیا ہے, آپ کہیں گے مر جائے, اس کے آپ دامن اٹھا کر بد دعائیں دیں, کہیں گے بس اس کی جوڑی کو خدا لے لے, اس کے بندے کو بھی اٹھا لے, بس اس کو اتنا دکھ دے کہ میں دیکھوں اور خوش ہوں, میں کہوں واہ خدا تو میرا خدا ہے. خدا ایسا نہیں چاہتا. اور کرتے لوگ ایسا ہی ہیں اور سوچیں ایسے ہی ہیں, طرز عمل ایسا ہی ہے. ذرا پتہ چلا کہ فلاں تو کہتے اچھا اس سے تو بڑی نفرت کرنی ہے, اس سے بڑی دشمنی کرنی ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اب آپ طرز عمل کو بدلیں, اور جب آپ طرز عمل کو بدلیں گے آپ کا طرز حیات بدل جائے گا. طرز حیات کو بدلیں گے تو آپ موت کی حالت سے نکل کر زندگی کی حالت میں چلے جائیں گے. آپ قرض کی حالت سے نکل کر خوشحالی کی حالت میں چلے جائیں گے. اگر آپ کے اندر دوسروں سے مخاصمت ہے, آپ کو بھائی سے مخاصمت ہے, بابی سے جھگڑا ہے, آپ ان سے لڑتی ہیں یا لڑتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں, تو شاید آپ اپنی نظر میں اچھے ہیں, لیکن جب آپ کلام کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا آپ کو پتہ چلتا ہے. ایک خاتون, اس کے چہرے پر سیاہیاں پڑی اور وہ کہنے لگی میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہوں. یہ اس کا اپنا نقطہ نظر ہے. پھر اچانک اسے شیشہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے تو چہرے پر اتنی سیاہیاں پڑی ہیں, میں تو اتنی بدشکل ہوں. عزیزو, جب تک آپ آئینہ نہیں دیکھتے نا آپ کو اپنی صورت صحیح نظر نہیں آتی. اور کلام آئینہ ہے, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے تناظر میں اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کیا ہیں اور کون سے دبے ہیں, کون سے داغ ہیں آپ کی زندگی میں, اور کیا چینج خدا چاہتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو تو اپنے بھائیوں سے محبت کریں. یہاں پر آپ بڑے کچھ کہیں گے شکر ہے یہاں خدا نے بھائی کا, بھائی سے تو میں محبت کرتا ہوں, بھائی سے تو محبت کرتی ہوں, لیکن بھابھی جو ہے نا بھابھی کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا, اس لیے بھابھی سے میں خوب نمٹوں گی یا نمٹوں گا. ایسا نہیں ہے, یہ جنرلائزڈ ہے سب کے ساتھ ہی. پھر جو رویہ آپ کا بھائی کے ساتھ ہے نا وہ آپ کی بھابھی کے ساتھ بھی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر آپ جزوی عمل کرتے ہیں, کلی طور پر عمل نہیں کرتے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں. پہلے پطرس دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت. کلام مقدس میں پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, پہلا پطرس دوسرا باب دوسری آیت, نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. اب نوزاد بچہ جو ہے اس کی طرح خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہیں. اگر بچہ پیدا ہو, نوزاد کے معنی نیولی بورن, ابھی پیدا ہی ہوا ہے,
اور اگر آپ اس کو ناخالص دودھ پلا دیں اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ کی نورشمنٹ کے لیے ضروری ہے, طرز عمل کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے آپ خالص کلام لیں, ملاوٹ والا نہیں. دودھ اگر ملاوٹ والا ہو اس میں غذائیت نہیں, اس میں توانائی دینے کی قوت نہیں رہتی. مل گیا. آج بہت سے لوگ ہیں خدا کا سچا اور خالص کلام سننا ہی نہیں چاہتے. ملاوٹ والا جس میں لطائف بھی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہے, اور جو کلام بھی ہے, اور جس میں اب یہ ملاوٹ کیا کہ خدا کی باتیں بھی ہیں اور ابلیس کی باتیں بھی ہیں, سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے, اور ہنسی بھی ہے اور سنجیدگی بھی ہے. یہ ملاوٹ کا کلام آپ کے طرز عمل کو نہیں بدلتا. لیکن خالص کلام, آپ کہیں گے ایک شخص کہنے لگا وہ میں ایک خادم آئے اور ایسا ہم گئے, ایسے انہوں نے لطیفے سنائے, ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے, بڑا مزہ آیا, لیکن چینجز نہیں آئی, تبدیلی نہیں آئی, اس لیے کہ مکس تھا, ملاوٹ تھی. عزیزو, جب خالص کلام, اور خالص کلام کو نا لوگ برداشت نہیں کرتے, اس لیے جہاں ملاوٹ ہے نا, وہ ملاوٹ ہوگی تھوڑا ریٹ کم ہوگا, وہ کہیں گے چلو جی ادھر چلے جاتے. جہاں خالص ہے نا وہاں ٹائم زیادہ لگانا پڑے گا, بیٹھنا زیادہ پڑے گا. وہاں انہوں نے 5 منٹ میں 10 منٹ میں میسج دیا چلو جاؤ. اب مجھے بیرون ملک سے ایک نے کہا, اس کا بشپ صاحب ہم نے یہاں ملک کے بڑے بڑے مقامات پر گئے, ہمیں ایسا خالص کلام ملے جو ہمیں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آپ کے وسیلہ سے ملا. کہنے لگے ہمیں نہیں ایسا. کہنے لگے کہ اس میں پولیٹکس کی باتیں, اس میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں, کچھ ہنسانے کی باتیں. کہنے لگے 15 یا 20 منٹ میں نا 8-10 منٹ اور ادھر ادھر کی باتیں, 4-5 منٹ کی وہ باتیں, اور 15 یا 20 منٹ کا میسج. کہنے لگے ہماری وہ قوت اور غذائیت نہیں رہی, وہ طاقت نہیں رہی. عزیزو, خالص کلام اور خدا اور اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ جانیں, زیادہ سے زیادہ, اور جتنا آپ زیادہ جانیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے حالات تبدیل ہوں گے. اب اس کے مشتاق رہیں, اس کا اشتیاق رہے. لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا اشتیاق نہیں ہوتا, کلام سننے کا نہیں ہوتا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس معجزے, بیماری سے شفا, او ایسا ہوا بہت ایک دم ایسا. آپ کا اس سے طرز عمل چینج نہیں ہوتا. بس آپ نے مشاہدہ کیا, دیکھا کہ بدرویں نکل رہی ہیں, دیکھا بیمار بندہ ٹھیک ہو گیا, لیکن طرز عمل کی تبدیلی ہمیشہ کلام سے آتی ہے. اور طرز حیات کی تبدیلی بھی طرز عمل سے آتی ہے, اور طرز عمل کلام سے تبدیل ہوتا ہے. اور اس کے آپ مشتاق رہے, آپ کو شوق رہے کہ میں کلام سنوں, شوق رہے کلام پر عمل کروں, شوق رہے خالص اور سچا کلام ملے. اور جب آپ شوق کے ساتھ اس کلام کو پائیں گے, اس کلام کو لیں گے, تو آپ کے حالات بدلتے چلے جائیں گے, اور آپ کی توقعات سے زیادہ خدا آپ کے لیے کام کرے گا. اور کلام مقدس میں دیکھیں پہلا پطرس 2 اور اس کی 3 آیت, اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے, اب خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے مہربان ہونے کے مزے کو چکھیں. اور جب بہت کچھ چیز اچھی آپ نے چکھی اور بہت ٹیسٹی لگی, تو پھر آپ کہتے ہیں اب میں اسے کھاؤں گا. اس کے مہربان ہونے کا مزہ چکھ لیتے ہیں, اور پھر طرز عمل کو بدلتے نہیں. خدا چاہتا ہے کہ جب آپ نے اس کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے, اور اس کی مہربانیوں کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مہربان ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی مہربانیوں سے ہم
اپنے طرز عمل میں کو تبدیل کرے اور طرز عمل کی تبدیلی سے پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے اور اوورآل جب ہماری زندگی بدل جاتی ہے تو پھر ہمارے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں. دیکھیے مرکز چوتھا باب اس کی 18ویں آیت. ہمارا مضمون ہے طرز عمل اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی. مرکز کی انجیل چوتھا باب مرکز کی انجیل چوتھا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ نے کلام کو سنا غور کریں 18ویں آیت پر مرکز چوتھا باب 18ویں آیت اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا. اب جنہوں نے کلام سنا یہ وہ ہیں جو دنیا کی فکروں اب اگر جو بیج بوئیں گے نا اس پر اگر جھاڑی ہے تو جھاڑی اس پر سایہ کرتی رہے گی اور اس کو دھوپ نہیں ملے گی. اور کلام میں لکھا ہے دنیا کی فکر دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ. اب 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے دنیا کی فکر دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ. اب یہ کلام کو جو آپ نے سنا ہے اس کو دبا دیتا ہے. آپ کو دنیا کی فکر پڑی ہے اور کلام کو آپ نے صحیح طور پر سنا ہی نہیں اور اس لیے آپ کا طرز عمل چینج نہیں ہوا. آپ کو فکر پڑی ہے کہ میں نے جا کر ابھی کھانا کھانا ہے, میں نے جا کر ابھی ایک پروگرام میں جانا ہے, ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے. آپ کو دنیا کی فکر ہے اور اس فکر سے آپ صحیح طور پر کلام کو لے نہیں رہے, کلام کو سن نہیں رہے. آپ کے ذہن میں فکروں کا وہ چکر چل رہا ہے اور وہ کلام جو آپ نے سنا وہ فکریں دنیا کی اسے دبا لیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر لالچ اور چیزوں کا لالچ, کام کا لالچ, اپنے بدن کو آرام دینے کا لالچ, خدا کے گھر نہ آ کر روپے پیسے کو بچانے کا لالچ کیونکہ بھائی جائیں گے تو چندہ دیں گے ہی نا, چلو اس کے یہاں سے جا کر 10 روپے کے بسکٹ لا کے کھاتے. کئی طرح کے آپ کو لالچ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے دنیا کی فکر اور دولت کا فریب. آپ کو یہ ہوتا ہے کلام نہ بھی سنو لیکن یہ کہ کام کروں, پیسہ آئے اور پیسہ آنا چاہیے اس لیے کلام سنو یا نہ سنو آپ کی یہ اپروچ ہوتی ہے. تو اس طرح نہ کلام سنتے ہیں نہ طرز فکر بدلتا ہے اور نہ طرز فکر بدلتا ہے نہ طرز حیات بدلتا ہے اور نہ آپ کی حالات چینج, بے پھل رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے بھی بے پھل تھے اب بھی بے پھل ہیں, بے پھل رہتے ہیں, کوئی چینج نہیں آیا. لیکن اگر آپ نے کلام سنا کوئی دنیا کی فکر نہیں, کوئی دولت کا فریب نہیں, کوئی اور چیز کا لالچ نہیں. لیکن اگر آپ کلام سنتے ہیں کسی لالچ سے آتے ہیں, کوئی لالچ ہے تو پھر وہ آپ کی زندگی کو کلام چینج نہیں کرتا. آپ سوچ رہے گا چلو چرچ چلے جاتے ہیں, غم اور خوشی کے موقع پر چرچ کی ضرورت پڑتی ہے, پھر آپ کلام نہیں سننے آئے, آپ ایک فریب میں آئے ہیں کہ خوشی غم میں چرچ سے وابستگی ضروری ہے اور آپ کہیں گے میں چرچ بھی جاتی ہوں لیکن حالات نہیں چینج ہوئے. اس لیے کہ اس کلام کو جو آپ نے سنا اس کو اس فکر نے دبا لیا, لالچ نے دبا لیا, دنیا کے دولت کے فریب نے دبا لیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں وہ کلام جو سنا اب وہ بڑھے گا نہیں. اس لیے آپ
बे फल रहेंगे, बीमार है तो बीमार ही रहेंगे, बे औलाद है तो बे औलाद ही रहेंगे, काम अटका है तो काम अटका ही रहेगा, मसाइल है तो मसाइल झुके तो रहेंगे। फिर आप सोचेंगे या सोचेंगे ये मामला क्या है। आप सोचेंगे बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ ने पैगाम दिया था कि तर्ज अमल की तब्दीली से तर्ज हयात की तब्दीली और तर्ज हयात की तब्दीली से हमारे हालात की तब्दीली। कहेंगे देखो जी हमने कलाम भी सुना लेकिन कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन अगर आप के अमल में चेंज नहीं आया ना तो आपके हालात में भी तब्दीली नहीं आएगी। और खुदा चाहता है कि आप कलाम को सुनकर, अब कैसे तब्दीली आएगी? कलाम को सुने, ना दुनिया का फिक्र रखे, ना दौलत का फरेब रखे, ना और तरह का लालच रखे, खालिस कलाम। और जब खालिस कलाम है फिर ये आपकी जिंदगी को बदल देता है और फिर आपके हालात ही बदल जाते हैं और आप हैरान खुद भी होंगे कि किस कदर हालात तब्दील हो गए। मरकज़ चौथा बाब और इसकी 20वीं आयत में लिखा है, और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और क्या करते हैं? कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अब तब्दीली कैसे आएगी? कलाम में लिखा जो कलाम को सुनते, मरकज़ चौथा बाब 20वीं आयत में दोबारा पढ़ूंगा, और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते हैं और फल लाते हैं। वो तो बेफल रहे, अब ये फल लाए। उनके हालात तब्दील ना हुए जिन्होंने कलाम सुना, लेकिन उस कलाम को दुनिया के फिक्रों ने दबा लिया, उस कलाम को दौलत के फरेब ने दबा लिया और उस कलाम को और लालच ने दबा लिया, और इसलिए तर्ज अमल में तब्दीली ना आई। और तर्ज अमल में तब्दीली ना आई तो तर्ज हयात में तब्दीली ना आई, और तर्ज हयात में तब्दीली ना आई तो बेफल थे और बेफल रहे। इसके माने है नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई अजीजों। लेकिन जो कलाम को सुनते और इसे कबूल करते हैं, अब कबूल करने से मुराद क्या है? उस पर अमल करते हैं। तर्ज अमल बदल गया, और तर्ज अमल बदल गया, तर्ज हयात चेंज हो गया, तर्ज हयात बदल गया तो फिर उसकी जिंदगी के सारे हालात, घरेलू हालात, माशी हालात, इक्तिसादी हालात, तालीमी हालात, सारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन कलाम को कबूल करने से फिर आपके हालात बदल जाते हैं। कलाम को सुनते हैं और कबूल करते हैं तो फल लाते हैं, यानी मसाइल और बीमारियां नहीं रहती बल्कि रूहानी फल लाते हैं। देखिए मेरे साथ पहला पत्रस पहला बाब पहला पत्रस पहला बाब और इसकी 6ठी आयत को मैं पढ़ूंगा। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। अब गमज़दा हो, लेकिन तर्ज अमल की तब्दीली के बाद और तर्ज हयात की तब्दीली के बाद अब गमज़दा हो, फिर गमज़दा नहीं रहोगे। फिर वो खुशी जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है वो आपको मिलेगी, और वो इत्मीनान जो मसीह देता है, यानी मसीह का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, फिर वो आपको मिलता है और आप गमज़दा नहीं रहते। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आंख से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। अब वो इज्जत का बाइस होगा, इसलिए कि आपके अंदर चेंजेस आ गए, आपकी जिंदगी बदल गई।
اب آپ ذلت کے لیے نہیں ہیں، عزت کے لیے ہیں. حالات بدل گئے. پہلے پتہ چلا قرض لینے والا ذلیل کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ذلیل کر رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے دیں. اب آپ نے خدا کو قبول کیا، اس کے کلام پر عمل کیا، خدا نے آپ کی بدلی ہوئی زندگی کو دیکھا، آپ کو روزگار دے دیا. اب کوئی ذلت کے لیے نہیں ہے بلکہ اب آپ عزت کے لیے ہیں، اور آپ ویل آف ہیں. سارے عزت کریں گے کہ کسی کے مقروض نہیں ہے، کسی کا قرض نہیں دینا جو آ کر آپ کا دروازہ توڑے گا، بلکہ جو آئے گا بھی نا عزت اور احترام کے ساتھ. اس لیے کہ اب آپ کا دل بدل گیا، آپ کا طرز عمل بدل گیا، اور طرز عمل کی تبدیلی سے اب آپ کے اندر تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی سے اب آپ کی زندگی میں وہ عجیب اور عظیم کام ہوتا ہے. عزیزو، خدا چاہتا ہے جب آپ اس کا کلام سنتے ہیں آپ کی زندگی میں خدا پر اعتقاد اور اعتماد آتا ہے. دیکھیں یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 35ویں آیت. یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب غور کریں، آپ اپنی ڈیلی نیڈز کے لیے کہتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں. ہم روٹی کی تلاش میں ہیں لیکن زندگی کی روٹی وہ ہے. پانی کی تلاش میں ہے، پانی زندگی کا وہ ہے. میں ایک جگہ گیا عبادت کے لیے لاسٹ سنڈے، تو جب میں گیا تو میں نے ایک خاتون آئی، میں نے پوچھا کہ کہنے لگے اس کے ابو کے لیے دعا کرو، بڑی اس کی نا بہت حالت خراب ہوتی ہے. تو میں نے کہا چرچ نہیں آیا؟ کہہ رہے نہیں، وہ پانی بھر رہا ہے، پانی بھرنے گیا. میں نے کہا زندگی کے پانی کو چھوڑ کر پہلے زندگی کا پانی لیتا. اب سامری عورت کو بھی مسیح نے یہی سکھایا، اور جب اسے سیکھا تو اس کا طرز عمل بدل گیا. اسے کہا ہاں، اس لیے کہ وہ گڑھا چھوڑ گئی، اب زندگی کے پانی کی اسے ضرورت ہے، اور وہ حقیقی پانی یسوع ہے. عزیزو، آج ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یسوع کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن گھڑے میں پانی لے کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. یسوع کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن نوکری پر جو ہے وہ اوور ٹائم کے لیے چلے جائیں گے، یا نہیں بھی تو اپنے گھر کے کام نکال لیں گے کہ ادھر عبادت ہو، بچے بیوی وہاں جائیں، میں یہ کام کر لوں. اور پھر کہیں گے حالات نہیں بدلتے، پھر کہیں گے کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. حالات بدلتے ہیں جب آپ کا طرز عمل بدل جائے، جب آپ کا طرز حیات بدل جائے. اور طرز حیات بدلے گا جب آپ کا طرز عمل بدل جائے. اور آج خدا چاہتا ہے، اور یہ کام کسی اور نے نہیں کرنا. آپ انتظار کرتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں تو بشپ صاحب کرے، گیت گائے تو کوئی دوسرا ہمارے لیے گائے، اور ساز بجائے تو کوئی اور ہمارے لیے بجائے. ہم کہتے ہیں ساز کوئی اور بجائے، گیت کوئی اور بجائے، اور کلام کوئی اور سنائے، اور ہم کچھ نہ کریں. آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنا. اور اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ چلو اگر کلام کسی نے سنایا، گیت کسی اور نے گائے ہیں، شاعری کسی اور نے کی ہے، ساز کسی اور نے بجائے ہیں، کہتا ہے خدا کرے کوئی ایسا بندہ ملے جو اس سارے کلام پر عمل کرے اور برکت مجھے مل جائے. ایسا سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا بندہ ملے اس سارے کلام پر عمل کرے اور پھر خدا مجھ پر رحم کرے کہ ساری برکتیں مجھے دے اس کے عمل کرنے کی. یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو کلام کو لینا ہے، آپ کو زندگی چینج کرنا ہے، اور پھر خدا آپ کے حالات کو تبدیل کرے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں
آج وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو چاہتے ہیں کہ کلام سنو اور کوئی دوسرا عمل کرے اور خدا مجھے برکت دے، وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ کلام سنیں اور خدا کوئی ایسا بندہ دے وہ عمل کرے اور برکت ہمیں ملے۔ تو اس کا مطلب ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے کہ میں خود تو عمل نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، اور مجھے خدا کا پاک روح کہتا ہے ان کے لیے خاص دعا پہلے کروں تاکہ خدا ان کی سوچوں کو بدلے۔ میں نے یہ کہا ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں کوئی دوسرا ہی ہمارے لیے عمل کرے نا، ان کے لیے میں خاص دعا کروں۔ یہ جلدی سے بیٹھ رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک ہے خدا، یہ جو تیرے حضور کھڑے ہوئے ان کو سمجھ بخش تاکہ یہ روایتی انداز سے ہر بات پر ہی نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ سمجھ کر، اور آج اے خدا من تو فضل بخش کہ یہ دل سے تیرے کلام کو قبول کرے، ان کا طرز عمل بدل جائے، طرز حیات بدل جائے اور تو ان کے حالات کو تبدیل کر دے۔ تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے نام سے، آمین۔ اب وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میرا طرز عمل بدل جائے اور میرا طرز حیات بدل جائے، یقیناً خدا میرے حالات کو تبدیل کرے گا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ جو چاہتے ہیں کہ میں عمل کروں گا، طرز عمل کی تبدیلی سے طرز حیات کی تبدیلی اور طرز حیات کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی، خدا آپ کے حالات کو بدل دے گا، بیماری کے حالات کو شفا میں بدل دے گا، بے روزگاری کے حالات ایسے کہ بے روزگاری ہے، خدا اسے بدل کر روزگار دے گا۔ ابھی سی قوتیں ستاتی ہیں، یہ حالات خدا تبدیل کرے گا۔ اور آج یقیناً یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ میں خداوند کے فضل سے اس کے آئین اور احکام پر عمل کروں گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیں۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند میری تمام نافرمانی کو اور عہد شکنی کو معاف کر، میری تمام تقصیروں کو اور گناہوں کو معاف کر۔ اے خداوند مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر تاکہ کامل پاکیزگی کے ساتھ میں تیرے کلام کو عمل میں لاؤں اور میرا طرز عمل تبدیل ہو جائے، اور طرز عمل کی تبدیلی سے میری زندگی میں تبدیلی آئے، طرز حیات میں تبدیلی آئے، اور میرا ایمان ہے یقیناً تو میرے حالات کو تبدیل کرے گا۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک ہے خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اور اس وقت خدا تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تیرے سے منت کرتا ہوں، انہیں معاف فرما تاکہ خدا یہ تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھتے جائیں اور تیرا جلالی ہاتھ سدا ان پر رہے، اور خدا یہ تیرے آئین اور احکام کے تابع رہیں اور ان کی زندگی کو تو تبدیل کر تاکہ خدا یہ حالات جن سے دو چار ہیں یہ حالات یقیناً تو تبدیل کرے گا۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو یسوع کے نام سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔